اور التجارت حرصاً علی الدنیا، پھر فرمایا کہ تجارت میں بڑا حرص بڑھ جائے، بیویاں بھی شوہروں کے ساتھ شریک ہو جائیں، ہر کوئی بڑھ بڑھ کے تجارت میں شریک ہو، حرص بڑھ جائے دنیا کا۔ تشبہن بالرجال، عورتیں اپنی شکل و صورت، بالوں میں اور لباس میں مردوں جیسی بننے لگیں، عورتیں جین پہنے لگیں، شرٹیں پہنے لگیں، بال کٹوانے لگیں، اور لباس دیکھ کر پتہ نہ چلے مرد عورت، وہ تشبہ مردوں کا کرنے لگیں۔ وَتَشَبَّهَ الرِّجَالُ بِالنِّسَاءِ، اور مرد عورتوں کی طرح لباس پہننے لگے، ریشمی بوٹوں والے، اور بال عورتوں کی طرح، اور بول چال عورتوں کی طرح۔ تو مرد عورتوں کا تشبہ کرنے لگے، عورتیں مردوں کا تشبہ کرنے لگے۔ وَالسَّلَامُ لِلْمَعْرِفَةِ، اور کوئی کسی کو سلام نہ کرے مسلمان کو سوائے اس کے جس کو پہچانتا ہو، جس کے ساتھ دوستی یاری جان پہچان ہے اسی کو سلام کرے، کوئی اجنبی کو سلام نہ کرے، اجنبی کو سلام نہ کرے۔ اور فرمایا پھر وَلَبِسُوا جُلُودَ الدَّأْنِ عَلَىٰ قُلُوبِ الذِّئَابِ، بھیڑیے کی کھالیں وہ پہن لیں لوگ، یعنی دلوں کے اوپر لوگ ایسے لباس اوڑھ لیں بھیڑیے کی کھالیں بن کے، دل ان کے بھیڑیوں کے بال کی طرح ہوں، اور اوپر وہ تقویٰ کی، پرہیزگاری کے، دینداری کے لباس اوڑھ لیں، خوش خلقی کے لباس اوڑھ لیں، دل بھیڑیے والے ہوں۔ وَالْتَمَسُوا الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کا جو عمل ہے، نیک عمل، اس کے ذریعے دنیا کمائی جانے لگے۔ اعمال صالحہ، جن اعمال کے ذریعے آخرت کو کمانا تھا، صرف ان اعمال کے ذریعے دنیا کمائی جانے لگے، اعمال آخرت دنیا کا ذریعہ بن جائیں۔ وَالتَّفَقُّهُ بِغَيْرِ الْمَعْرِفَةِ، اور جو علم ہے تفقہ، وہ معرفت سے خالی ہو جائے، علم اور فہم معرفت سے خالی ہو جائے۔ سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے 30 علامتیں بیان کر کے فرمائیں کہ جب یہ چیزیں ظاہر ہو جائیں تو آقا کے ارشادات کے مطابق سمجھ لینا کہ دجال کے خروج کا وقت قریب آ گیا اور قیامت سر پہ آ گئی، قیامت سر پہ آ گئی۔ حاضرین محترم، میں نے چند ایک احادیث جس میں مجموعی طور پہ کوئی جمع کر لیں تو 75 80 100 کے قریب علامات میں نے جمع کی تھی احادیث سے، مگر کوئی 75 80 کے لگ بھگ یا 90 کے قریب کم و بیش میں نے نہیں گنا۔ 30 تو ایک حدیث میں آئیں، یہ علامتیں بیان ہوئی۔ اگر 100 علامتیں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کردہ ہم نے آج سنی اور پڑھی، یا 75 بھی سنی اور پڑھی، تو ان میں کوئی ایک ایسی ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ تو ابھی کلیتاً ظاہر نہیں ہوئی، کوئی جزوی طور پہ کوئی کلی طور پہ ظاہر ہو چکی، ہر علامت ظاہر ہو گئی، کسی کی ابتدا ہو گئی، کسی کی انتہا ہو گئی، کوئی وسط میں ہے۔ ہم اس زمانے میں ہیں کہ جب اقتربت الساعہ کا ڈنکا بج رہا ہے، نکارا بج رہا ہے کہ قیامت قریب آ گئی، اور لوگوں حساب کا وقت قریب آ گیا۔ جب یہ صورت ہو جائے اور آپ اپنی آنکھوں سے وہ علامتیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی دیکھ لیں، اور پھر بھی ہم نہ بدلیں اور بدلنے کا آغاز نہ کریں، اس کا مطلب ہے فَأَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ کے زمرے میں ہوں گے کہ ہم پھر ایمان ہی نہیں لائے ہیں۔ مطلب یہ کہ ایمان ہمارے قلوب میں، دلوں میں داخل نہیں ہوا، داخل ہوتا تو ہمیں بدل دیتا۔ آج کا بیان فقط قرب قیامت کی بعض علامات پر تھا۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم بات کو شروع کریں گے نفخہ سے، کہ کیسے محشر میں داخل ہوتے ہیں، دخول کیسے ہوگا، اور 10 راتیں مرحلہ وار دخول جنت و نار تک مضمون چلتا رہے گا۔
میں نے سورہ فاتحہ کی جو تفسیر مکمل ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو وہ 7 جلدوں پر مشتمل ہوگی. اس کی صرف 2 جلدیں مالک یوم الدین پر ہیں، جس میں یوم الدین کا بیان ہے کہ روز جزا و سزا کا دن، قیامت کا دن، جس کا اللہ مالک ہے وہ کیا ہوگا. خیر یہ تو پڑھنے والوں کے لیے ہے، مگر اس پڑھنے، میرے لکھنے، میرے پڑھانے، آپ کے لکھنے، آپ کے پڑھنے سننے کا کیا فائدہ اگر بدلے نہیں ہیں. تو میں بات ختم کر رہا ہوں آج کی رات اسی جملے پر، لوگوں رمضان کا مہینہ اللہ کا بازار ہے، بازار ہے اللہ کا، اور آخری اشرا اس کے بازار میں سیل لگی ہے اور قیامت سر پہ ہے، قیامت سر پہ ہے، بازار بند ہونے کو ہے، بند ہونے کو ہے. خریدارو جو خرید سکتے ہو خرید لو، جو خرید سکتے ہو خرید لو. وہ نقد بھی دینے کو تیار ہے مالک، ادھار بھی دینے کو تیار ہے، بس خریداری کر لو، خریداری کر لو. اور وہ آوازیں لگا رہا ہے کوئی خریدار میرے سودے کا؟ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس تبدیلی کا جو اقتربت الساعہ کی آواز سن کر آنی چاہیے اس کا آغاز ہو جائے گا، اور ہر وابستہ، ہر رفیق، ہر معتکف، ہر معتکفہ، ہر صائم، ہر صائمہ، ہر قائم، ہر قائمہ، ہر ساجد، ہر ساجدہ، ہر راکع، ہر راکعہ، اور آپ بدلیں اور ایسے لگیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام نظر آئیں، اور کوئی دیکھے تو کہیں کہ اللہ والے آ رہے ہیں. زبان اتنی میٹھی ہو، زبان سے کڑواہٹ ختم کر دو، یہ کڑوا پن ختم کر دو. ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں تو بات کانوں کے پردے پھاڑتی ہے، سخت کرتے ہیں، کڑوی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، نہ لین نہ دین، اپنی آخرت برباد کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، کلام اخلاق کا نہیں کرتے. زبان میں مٹھاس پیدا کریں، عبادت کی لذت اور حلاوت زندگی میں لائیں. جوان ایسے بن جائیں کہ صرف 10 راتوں میں نہیں، گھر بھی جائیں تو رات کے اندھیرے میں کھڑے ہوں اللہ کے حضور. رہبان اللیل بن جاؤ، راتیں آ جائیں تو تم راہب لگو، رات چھا جائے تو راہب لگو. یعنی تمہاری لو ہر ایک سے کٹ گئی ہے، مولا سے جڑ گئی ہے، بھلے آدھا گھنٹہ ہی ایسا کر سکو، آدھ گھنٹہ ہی مصلے پر راہب بن سکو، اور دن ہو جائے تو مولا کے لیے راکب لگو. تجارت بھی کرو رزق حلال کے لیے، دعوت بھی پھیلاؤ، دین کی اقامت بھی کرو، سفر بھی کرو، سفر کرو، محنت کرو، اس رزق حلال اور جہاد اور دین کے لیے راکب لگو، حق ادا کرو. اور رات ہو جائے تو راہب لگو، اور آنکھیں چھم چھم آنسو گرائیں. یہ تبدیلی پیدا کرو، اس لیے کہ آپ میں تبدیلی آ جائے گی. تو شاید اس لمحے میں اس بات کو دہرا رہا ہوں، میری اگر دوزخ میں پھینکے جانے کا فیصلہ ہو گیا، اور منہ کے بل، قرآن کہتا ہے ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہیں منہ کے بل گھسیٹا جا رہا ہو، میں ڈرتا ہوں انہی میں کہیں میں نہ ہو جاؤں. آپ کو بات سنا رہا ہوں، آپ بھی اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے یوں ہی سوچیں. میرا تو حال یہ ہے کہ منہ کے بل گھسیٹ کے دوزخ میں پھینکے جانے کا وقت آ جائے اور آپ سنورے ہوئے ہوں گے تو شاید آپ بچا لیں. اتنا کہہ دیں گے مولا اگر یہ نہیں بدلا تھا تو میں تو اس کی باتیں سن کر بدلا تھا، میرے صدقے اس کو بھی معاف کر دے، اس کمینے کو بھی معاف کر دے. ہم سب ایک دوسرے کا سبب بن جائیں، ایک دوسرے کے ساتر بھی بنیں اور ایک دوسرے کے لیے شافع بھی بنیں. اللہ تبارک و تعالی آقا علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے ہمیں یہ خیرات دے.
کہ ہم فکر دنیا چھوڑ کر فکر آخرت کی زندگی کا آغاز کریں. وما علینا الا البلاغ. اللہ 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 الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو حرفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو اندر بوٹی مشک مچایا اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلتے آئی ہو جیوے مرشد کامل